عزیزان گرامی وقار، تاریخ اسلام کی ابتدا کیسے ہوئی؟ حکومت اسلام، سلطنت اسلام اور اسلامی سیاست کا عروج و ارتقاء مدینہ طیبہ کی سرحدوں سے نکل کر پوری دنیا میں کیسے پھیلا، یہ تاریخ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ ہر سال ہم کربلا کی داستان سنتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ کربلا سے پہلے کیا ہوا تھا، کربلا کے بعد کیا ہوا، یہ حقیقت بھی جانیں، تاریخ پوری سمجھیں کہ کربلا کا سفر ہونے تک حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک سے لے کر حالات کس طرح سے تھے، کہاں تک پہنچے اور کن وجوہات کی بنیاد پر، اور کون سے وہ ایسے اسباب تھے جن کی بنیاد پر وہ کربلا جیسی جنگ واقع ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی ایک بڑا سبب ہوتا ہے، دو قوموں کے درمیان، دو جماعتوں کے درمیان اگر مڈبھیڑ ہو جائے تو کوئی سبب ہوتا ہے۔ اس لیے پہلے تاریخ اسلام کو آپ سب کے ذہنوں میں محفوظ ہونا ضروری ہے، اور یوں بھی ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دین کی تاریخ نہیں یاد رکھے گا تو کس کی یاد رکھے گا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ظاہری دور جب ختم ہوا، کل جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، 11ویں ہجری تھی، ہجرت کا 11واں سال، ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے آخری حج سے فارغ ہو کر تشریف لائے تھے، حجۃ الوداع جس کو کہا جاتا ہے، اور 13 ربیع الاول شریف کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ آپ اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہ امت کے لیے بہت ہی کٹھن مسئلہ تھا۔ وہ صحابہ جو ہمہ وقت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خوشہ چین ہوتے تھے، ہمیشہ حضور کی صحبت میں رہنا پسند کرتے، ان کے لیے اچانک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مجلس میں سے چلا جانا چھوٹا صدمہ نہیں تھا، بہت بڑا صدمہ تھا، اور یہ حالات اس قدر دگرگوں ہو سکتے تھے کہ نظام درہم برہم ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے اور اس کی حفاظت خود اللہ نے اپنے ذمے میں لی ہے، اس دین کا بیڑا چلنا ہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دین کا کام نہ رکا نہ تھما۔ یہ اور بات ہے کہ صدمہ بہت بڑا تھا صحابہ پر، بہت بڑا تھا۔ اکثر صحابہ کرام، صحابہ تو صحابہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان و مال نچھاور کرتے تھے، جانوروں کا حال بھی یہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواریاں ہیں۔ قصوہ جو حضور کی اونٹنی تھی جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج ادا فرمایا، حضور کی وفات کے بعد اس اونٹنی نے تو کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، نہ کھاتی تھی نہ پیتی تھی، کچھ نہیں، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس جاتے، یہ رسول اللہ کی سواری ہے، کوئی چیز کھانے کی سامنے کرتے تو اپنے پیروں سے اس کو ہٹا دیتی، اور اس اونٹنی کے روتے روتے آنکھیں اندھی ہو گئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم جب ان کی سواریوں میں تھا تو صحابہ میں کتنا ہوگا۔ اور حضور کا جو خچر ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے خچر کی ایک سواری تھی، اس خچر کا حال یہ تھا کہ وہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں دیوانہ وار پروانہ وار گھومتا رہتا، اور یہاں تک کہ جس کنویں سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری غسل دیا گیا تھا، بیر غرس، آج بھی وہ مدینہ میں موجود ہے، اس کنویں میں اس خچر نے چھلانگ لگا دی اور وہاں موت کا شکار ہوا۔ یہ جانوروں کی محبت تھی، تو صحابہ کرام پر کیسا صدمہ ہوا ہوگا، حضور کا ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جانا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اشعار اگر پڑھیں تو سمجھ میں آتا ہے، اپنے والد گرامی کی وفات پر جو انہوں نے اشعار کہے تھے وہ بڑے غم میں ڈوبے ہوئے تھے، آج بھی ہم پڑھتے ہیں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔
تو اتنے بڑے غم اور اتنے بڑے صدمے کے بعد اور اتنے بڑے مشن کو لے کر کے چلنا آسان کام نہیں۔ جب کوئی تحریک چلتی ہے، کوئی تنظیم شروع ہوتی ہے یا ایک کوئی سوسائٹی قائم ہوتی ہے، تو جو اس کا مین آدمی ہوتا ہے اسی سے وہ سارا نظام چل رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ مین آدمی ختم ہو گیا یا نکل گیا تو اس تحریک میں، تنظیم میں ٹھنڈی آ جاتی ہے، لوگ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں۔ لیکن دین اسلام ایک صرف تنظیم یا ایک چھوٹی سی تحریک نہیں تھی جو صرف مدینہ کی باؤنڈری کے اندر محدود ہو۔ دین اسلام وہ آفاقی دین تھا جس کو مدینے سے نکل کر پوری کائنات میں پھیلنا تھا، اور یہ دین پوری دنیا کے لیے آیا، کائنات کے لیے آیا، اور وہ محدود وقت کے لیے نہیں، صبح قیامت تک کے لیے آئے۔ اب دوسرا دین آنا نہیں ہے، نہ دوسرا نبی آنا ہے۔ تو اب اس دین اسلام کے اس بڑے کاز کو، اس بڑے مشن کو لے کر چلنا صحابہ کی ذمہ داری تھی۔ اسی لیے میرے عزیزو، ان صحابہ کی عظمتوں پر کروڑوں سلام، صحابہ کی عظمتوں پر ہماری جانیں قربان۔ غم میں آ کر کے انہوں نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں لیا کہ ہم مدینے چھوڑ دیں گے یا اب حالات ختم ہو گئے نکل جائیں گے، نہیں۔ حالانکہ جنگ احد میں، احد کی جنگ جو ہے وہ 3 ہجری میں ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہیں جنگ احد میں، لیکن کافروں کی طرف سے، شیطان کی طرف سے یہ افواہ پھیلا دی گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل ہو گیا ہے۔ تو جو صحابہ وہاں موجود تھے، 700 صحابہ تھے جنگ احد کے اندر، ان میں سے اکثر صحابہ جیسی ہی یہ خبر پھیلی، اکثر نہ صحیح لیکن کچھ صحابہ، ان کے ہاتھوں سے تلوار چھوٹ گئی اور وہ اسی طرح دم بخود کھڑے رہ گئے۔ کفار مار رہے ہیں، تلواریں سونتے ہوئے، تیر تانے ہوئے، لیکن صحابہ کے ہاتھوں سے تلواریں چھوٹ گئی اور وہ لڑنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ ان کو پکڑ پکڑ کر تلواریں دی جا رہی تھی تو وہ کیا کہتے، جب رسول اللہ ہے ہی نہیں تو اب پھر لڑنا کس کے لیے؟ ہم نے سنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ تعالی علیہ وسلم کا جسد پاک ان کی آنکھوں کے سامنے سے اٹھایا گیا اور قبر انور میں دفن کیا گیا۔ تو یہ آسان کام نہیں تھا اتنے بڑے غم کو برداشت کرنا اور اس کے بعد یہ پورے دین اسلام کے مشن کو لے کر چلنا۔ اب کون امیر ہوگا، کون سردار ہوگا، یہ بھی بات چھڑ جائے گی۔ امام کے جانے کے بعد کوئی نائب ہو، کوئی ان کا جانشین ہو، اس کے لیے قوم میں ظاہر سی بات ہے اختلافات آئی جائیں گے۔ طرفہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی کو بھی جانشین بنایا نہیں، کسی کو خلیفہ مقرر نہیں فرمایا۔ یہاں سے میں آپ کو محرم الحرام کے بیانات میں یہ جو جملہ میں کہہ رہا ہوں محفوظ رکھ کر کے جائیں۔ ہم میں اور شیعہ لوگوں میں فرق یہی ہے، وہ ایسی روایتیں بیان کرتے ہیں جس سے یہ مستفاد ہو کہ صرف اور صرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی خلیفہ بننے کے لائق تھا یا جانشین تھا تو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم تھے، بلکہ وہ یہاں تک کہتے ہیں وصی رسول اللہ، رسول اللہ نے ان کے لیے وصیت کی تھی، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تھے، اعلان ہو چکا تھا۔ یہ سب چیزوں کے لیے میں ایک ہی سوال کرتا ہوں، صدیق اکبر کس کا نام ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی چیز کو بھی جو ریلیٹڈ ہو وہ چھوڑنا گوارا نہیں کرتے۔ بال کے برابر بھی وہ کہتے ہیں صحابہ، بال برابر بھی حضور کی اداؤں سے یا حضور کی منشا سے ہٹ کر کے وہ کوئی کام کرنا پسند نہیں کرتے تھے، چاہے پوری دنیا الگ ہو جائے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر وصیت ہو چکی تھی رسول اللہ کی، اعلان ہو چکا تھا، تو کیا سیدنا ابو بکر صدیق رسول اللہ کی وصیت کے خلاف جا کر اپنی کرسی قائم کر سکتے تھے؟ یہ عقل میں آنے والی بات نہیں۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اور ان کی سنتوں میں
اس قدر حساس تھے کہ روز اول سے وہ ایمان لائے ہوئے ہیں. سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں نام ہے. ہر وقت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہونے والے. اگر حضور نے اعلان کر دیا ہوتا تو کیا حضرت ابو بکر صدیق اس کی نافرمانی کرتے, اس فرمان کے خلاف جاتے؟ ممکن ہی نہیں لگتا, ممکن ہی نہیں لگتا. اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس روایت کو محفوظ رکھ لو اپنے ذہنوں میں کہ حضور نے اپنی پوری زندگی میں کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں فرمایا, کسی کو خلیفہ بنایا نہیں. یہ مسلم بات ہے. اگر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بناتے. ایک روایت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تاریخ الخلفاء سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. امام جلال الدین سیوطی بہت بڑے محدث ہیں. ان کی یہ روایت ہے, آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانشینی کے اور خلافت کا اعلان نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں منتخب فرمایا کسی کو؟ کسی کو بنا دیتے, خلیفہ بنا دیتے, جانشین بنا دیتے, لیکن بنایا کیوں نہیں؟ اس میں کیا وجہ ہے؟ امام جلال الدین سیوطی کی یہ روایت تاریخ الخلفاء میں موجود ہے. فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا, اگر میں تم پر کسی خلیفہ کو مقرر کر دوں اور تم میں سے کوئی بھی اس کی نافرمانی کر دے یا اس کی اطاعت سے تھوڑا بہت بھی ادھر ادھر کر دے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا. کیونکہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت فرماتے ہیں کہ حکمت اللہ بہتر جانے, دین اسلام کا یہ اتنا بڑا لہلہاتا ہوا باغیچہ جو 14 صدیوں سے آج تک ہم تک پہنچا ہوا ہے, اس کے پتوں کو, اس کے پھولوں کو, اس کے پھلوں کو کتنی مرتبہ لوگوں نے ظلم کے ہاتھوں سے مروڑ دیا, لیکن اس کی شاخیں آج بھی ہری بھری ہیں, آج بھی ہری بھری ہیں. اور اسی لیے شاعر نے بہت اچھے انداز میں کہا ہے, آج خلفائے اسلام کی تاریخ شروع کر رہا ہوں, خلافت کے اسباب بتا رہا ہوں, خلافت ہوتی کیا ہے. اس سے پہلے یہ شعر بہت ہی موزوں و مناسب ہے. اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک, تیری رگوں میں رواں خون ہے 4 یار کا. خلفائے اسلام کی قربانیاں بھی ہیں اس میں. اب معاملات کہاں سے شروع ہوئے, اب تاریخ سنیے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. پیر کا دن تھا, پیر کا دن تھا. حضور کی پیدائش کا دن بھی پیر ہے, حضور کی وفات کا دن بھی پیر ہے, دوشنبہ. پیر کے دن جیسی انتقال ہوا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا, پہلی بات تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے معاملات کے لیے ایک مسلم ہمارا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا, توجہ سے سن لو, توجہ سے. صحابہ اکرام فرشتے نہیں ہیں, انسان ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جتنے اصحاب ہیں وہ سب انسان تھے, اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے درمیان ذکر کرنا اور پھیلانا یہ حرام ہے, ناجائز ہے. بعض لوگوں کو یہ سب چیزوں کا شوق ہے, ان کے بیچ میں کیا ہوا تھا, ان کے بیچ میں کیا ہوا تھا, تم ان کے بیچ میں کیا ہوا تھا اسی تحقیق میں رہ گئے, تمہیں خود پتہ نہیں تمہارے بیچ کیا ہو رہا ہے. تمہارے ایمان کا اندازہ کرو. وہ ایسے بزرگ ہیں, ایسے کہ جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرا ایک صحابی جو کے دانے کے برابر خیرات کر دے اور پوری امت احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے تب بھی میرے صحابی کی خیرات کے برابر نہیں ہو سکتا. صحابی کے درجے کو پہنچ ہی نہیں سکو گے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی, لوگوں کو ڈرایا, خبردار خبردار میرے صحابہ کے بارے میں, لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو گالی مت دینا. آج ایک جماعت ہے باضابطہ طور پر صحابہ کو نشانی بنا چکی ہے, نشانہ بنا چکی ہے, اپنے گالی گلوچ کا
اور ایسا لگتا ہے 14 صدیوں کے بعد یہ لوگ بڑے ترم خواہ ہیں جو فیصلہ کرنے بیٹھے ہیں، وہ حق پر تھے کہ یہ غلط تھے. جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف پایا ہے، تمہیں اندازہ نہیں وہ کون سے مقام پر پہنچ گئے. سیدنا عبد القادر جیلانی غوث العظم بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بات منسوب ہے. آپ نے فرمایا امت میں ہم اولیاء کی کیٹیگری جانتے ہیں نا، کوئی نجبہ ہیں، اقطاب ہیں، ابدال ہیں، اوتاد ہیں، اور پھر غوث ہیں، قطب ہیں، یہ ساری چیزیں. غوث کا درجہ اولیاء میں بہت اونچا ہوتا ہے، لیکن وہ غوث خود فرماتے ہیں صحابی کے درجے کے متعلق، فرماتے ہیں رسول اللہ کے صحابہ جو جہاد میں جایا کرتے تھے گھوڑوں پر بیٹھ کر، ان گھوڑوں کے ٹاپ کے نیچے سے جو دھول اڑتی تھی غوث کا مقام وہاں تک بھی نہیں پہنچ سکتا. تم کہاں کمپیر کرنے چل پڑے آج کے 2 ٹانگ کے جانور. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ سے اپنے آپ کو کمپیر کرنے لگے. علم تمہارے پاس زیادہ. اس لیے میں تنبیہ کے ساتھ کہتا ہوں اے سنیو، یہ وقت ایسا آ چکا ہے، جگہ جگہ سوشل میڈیا پر اور کچھ نوجوانوں کے درمیان یہ بحثیں چھڑنے لگ گئی ہیں صحابہ کے اختلافات کے بارے میں. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان کیا جنگیں ہوئی تھی، کون سے اختلافات ہوئے تھے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے درمیان کیا معاملات ہو گئے تھے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام کے درمیان. یہ سب باتیں لوگوں کو بڑی ایسی لگتی ہیں، دلچسپ ہیں. اس میں ہاتھ داخل ہوتے ہوتے نوجوان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. میں تو یہ کہتا ہوں وہ بہت بڑی چیزیں ہیں. تمہیں تو اپنے ماں باپ کے اختلاف میں بھی نہیں جانا چاہیے. تمہیں تو اتنا بھی حق نہیں ہے کہ تمہاری ماں اور تمہارے باپ آپس میں کسی بات پر اختلاف کر لے تو بیٹا وہاں بیچ میں داخل ہو کر کے مزاحمت نہ کرے، اور نہ ہی ان کے ان قصوں کو مزے لے لے کر کے سناتا رہے. تمہیں اتنا بھی حق نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ بڑے ہیں. اب رہی بات صحابہ رسول اللہ کے، الصحابۃ کلہم عدول، سارے صحابہ رسول اللہ کے عادل ہیں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، قرآن کی 27ویں پارے کی سورہ حدید کی آیت ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے رسول کے سارے صحابہ سے اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی، ان کے لیے وعدہ ہے. اور انہی کے متعلق قرآن میں آیت نازل ہوئی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. 3 مرتبہ یہ آیت آئی قرآن پاک میں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوا. میرے عزیزو، جن سے خود اللہ راضی ہے اور کلام پاک میں سند کے طور پر آیت آ گئی، ان صحابہ کے بارے میں تم بات کر سکتے ہو؟ اس لیے سب سے پہلے آج میری گفتگو شروع ہونے سے پہلے یہ اہل سنت و جماعت کا مسلم عقیدہ سمجھ کر کے چلو. صحابہ کے آپس کے معاملات اور اختلافات ہمارا موضوع سخن کبھی نہیں ہو سکتے، ہماری تقریر کا عنوان کبھی نہیں ہو سکتے. ہاں، تاریخ ہم بتاتے ہیں، اور تاریخ بتانے کے بعد آپ کو ہمیشہ یہ بات محفوظ رکھنی چاہیے کہ وہ سب رسول اللہ کے صحبت یافتہ ہیں، حضور کے سچے غلاموں میں سے ہیں. اگر ان کے درمیان کوئی معاملات ہوئے بھی تھے تو ان کا مولا، ان کا آقا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہے، اور رب العالمین ان کے ساتھ فیصلہ فرمانے والا ہے. نہ تم سزا دے سکتے ہو نہ جزا دے سکتے ہو. اب سنیے، باہمی اختلافات جو ہوتے ہیں نا، اختلاف کی 2 قسمیں ہیں. میں اب بات آ گئی ہے تو آج یہ بات بھی عرض کر دوں، کیونکہ اختلافات کثرت سے ہیں، علماء میں بھی ہیں، بڑے بڑے طبقے میں اختلافات. اختلاف 2 قسم کے، ایک اختلاف محمود ہے اور ایک اختلاف مذموم ہے. اختلاف محمود جو ہے اچھا ہے، اور اختلاف مذموم بہت برا ہے. محمود اچھے اختلاف کو کہتے ہیں. تو آپ سوچیں گے کیا بھلا اختلاف بھی کوئی اچھا ہوتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے، کیونکہ یہ بھی موجود ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے علماء کا اختلاف امت کے لیے رحمت ہے. اس پر باضابطہ کتاب ہے، موجود ہے.
لیکن وہ اختلاف محمود اس کے پورے شرائط ہیں. کیسے اختلاف ہوگا؟ مثال کے طور پر حق پہچاننے کے لیے، حق جاننے کے لیے دونوں بھاگ رہے ہیں، دونوں دوڑ رہے ہیں. اس کی ایک مثال میں آپ کو دے دوں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو، بنو قریظہ ایک محلہ تھا، ایک قبیلہ تھا مدینے سے باہر، کہا کہ تم جلدی سے نکلو، عصر تک وہاں پہنچ جانا، اور اتنی جلدی جاؤ کہ عصر کی نماز وہیں جا کے پڑھنا، مدینے سے نکل جاؤ. حضور نے بھیجا. اب یہ صحابہ کی ایک جماعتیں جا رہی ہے، چل رہے تھے، بیچ راستے میں عصر کا وقت اتنا ہو گیا کہ سورج ڈوبنے کے قریب آیا، لیکن یہ ابھی اپنی منزل نہیں پہنچے. تو اب صحابہ کی جماعت میں اختلاف. آدھے صحابہ یہ کہنے لگے ہم نماز یہاں پڑھ لیں گے، سورج ڈوب جائے گا، عصر قضا ہو جائے گی. حضور کے فرمانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ عصر چھوڑ کر کے جاؤ، حضور نے فرمایا تھا جلدی جاؤ. بعض دوسرے صحابہ نے کہا نہیں، حضور نے فرمایا بنو قریظہ میں جا کے عصر پڑھو، ہم وہیں جا کر کے پڑھیں گے، چاہے سورج ڈوبے چاہے رہے. کہا رسول اللہ نے فرمایا ہے تو ہم وہی کریں گے. اختلاف ہوا نا، دونوں کے درمیان اختلاف. لیکن اس اختلاف کی وجہ سے ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو گالی گلوچ تو نہیں کیا، ایک دوسرے کے خاندان کو نہیں بولا. دونوں کی مرضی، دونوں کا مقصد حق کو پہچاننا، صحیح منزل تک پہنچنا، دونوں کی خواہش تھی، نیک خواہشات ہیں. اس میں اختلاف ہوا. بہرحال آدھے لوگوں نے نماز پڑھ لی اور آدھے جو نماز نہیں پڑھے تھے وہ بنو قریظہ تک پہنچے، سورج ڈوب گیا، عصر قضا ہو گئی. اب یہ مسئلہ کون صحیح کون غلط آپ بتا سکتے ہو؟ یہ دونوں جماعتوں میں کس نے صحیح کیا کس نے غلط کیا؟ اٹکل پچھو مارو گے تو اپنے دماغ سے کچھ بھی بولو گے. ہاں نماز پڑھنے والے تو صحیح تھے، نماز چھوڑ دیا انہوں نے. میرے عزیزو، نماز انہوں نے اپنی طبیعت کی مان کر نہیں چھوڑا، حضور کے فرمان کو سمجھ کر. حضور نے فرمایا وہاں جا کر کے پڑھو، ان کا منشا یہی تھا. دونوں جماعتیں حق کی متلاشی تھیں، لیکن یہ مسئلہ رسول پاک کی حیات میں واقع ہوا تھا، ظاہری حیات میں، تو رکھ دیا گیا سامنے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جماعتوں میں ایسا اختلاف ہوا، آدھے لوگوں نے نماز پڑھ لی آدھے نے نہیں پڑھی، کیا ہے اس کا مسئلہ؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ میرے صحابہ کی دونوں جماعتیں حق پر ہیں، دونوں حق پر ہیں. یہاں سے پتہ چلا کہ حق کی تلاش میں نکلنے والا اختلاف وہ محمود ہوتا ہے. دونوں اللہ رب العزت کی رضا چاہتے ہیں، باقی اور کوئی مقصد نہیں. صحابہ میں بھی جو باتیں ہوئی ہیں وہ حق کو پہنچنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. وہ ایسا نہیں ہے کہ اپنی مرضی اور اپنے پیٹ سے کوئی چیز نکلی اور اس پر لڑ پڑے ہوں، نہیں. اللہ کی رضا. ایک بندے کو لگتا ہے اس میں اللہ کی رضا ہے، دوسرے کو لگتا ہے اس میں اللہ کی رضا ہے. اللہ کی رضا حاصل کرنے میں یہ اختلاف جو ہوا وہ اختلاف محمود ہے. اور اپنی نفسانی خواہشات کے لیے جو اختلاف ہوتا ہے اس کو اختلاف مذموم کہتے ہیں، جو آج بہت ساری جگہوں پر واقع ہو چکا ہے. پرسنل دشمنی، ذاتی دشمنی کے لیے دین کا بھی استعمال، قلم کا بھی استعمال، زبان کا بھی استعمال، گالی گلوچ کسی بھی حد تک لوگ جانے کو تیار ہو جاتے ہیں. یہ اختلاف محمود نے اختلاف مذموم. کسی عالم کی تحقیقات سے اگر آپ کو اختلاف ہے تو ادب کے دائرے میں اس کا اختلاف کر سکتے ہو آپ، ادب کے دائرے میں. ایسے اختلافات کی ایک بہت لمبی فہرست ہے، لیکن ابھی آج ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے. میں نے یہ بات کیوں شروع میں رکھی؟ وجہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد ہی صحابہ میں آپس میں یہ باتوں میں اختلاف اس حد تک کا نہیں ہے کہ یہ ادھر الگ دھڑا ہو گیا، ایک دھڑا ادھر ہو گیا اور ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم مبارک ابھی حجرے میں رکھا ہے، صحابہ موجود تھے. اختلاف اس بات پر ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غسل دیا جائے گا کہ نہیں دیا جائے گا. بات تھی، آدھے صحابہ یہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غسل دیں جیسے سارے لوگوں کو غسل دیا گیا ہے. غسل موت کے بعد جو غسل ہے، اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لباس پاک کو کوئی ہٹائے،
حضور کے لباس کو کوئی ہٹائے اور کوئی دوسرا غسل دے، ان معاملات کو لے کر کے صحابہ حجرے میں کھڑے ہو کر کے آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے۔ یہ اختلاف مذموم نہیں، محمود تھا۔ بعض کہہ رہے تھے غسل دیا جائے، بعض صحابہ کہہ رہے تھے نہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور علی نور، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی حالت میں دنیا سے جائیں گے۔ صحابہ میں یہ بات ابھی چل رہی تھی۔ حدیث شریف ہے، صحیح حدیث ہے بخاری کی بھی، کہ اچانک وہ حجرے میں جتنے کھڑے صحابہ تھے، چھوٹا حجرہ تھا، بہت سارے لوگ اندر آ نہیں سکتے تھے، جتنے صحابہ کھڑے تھے وہ کہتے ہیں ہم کو غنودگی طاری ہوئی، نیند آ گئی، آنکھیں جھپکیں اور سب کے سب وہاں پر اونگنے لگ گئے۔ تھوڑی دیر جھپکی آئی، پھر آنکھیں کھلی تو دیکھتے ہیں حضور کو غسل دیا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غسل شدہ ہیں، پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں، مسئلہ حل ہو گیا، اب لڑنا کسی بات پر نہیں تھا۔ دوسرا اختلاف اس بات پر ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے۔ بعض صحابہ کہتے تھے مکہ میں لے جائیں، ان کا آبائی وطن ہے۔ بعض کہتے 30,000 کے قریب انبیاء اکرام بیت المقدس کے آس پاس دفن ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھائی ہیں سارے انبیاء، وہاں لے جا کر کے دفن کریں۔ اور بعض صحابہ کہتے نہیں، ہم مدینے سے باہر نہ لے جائیں۔ یہ اختلاف تھا، 3 جماعتیں تھیں۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث آپ نے سنائی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا اللہ کے ہر نبی کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جس جگہ ان کی روح قبض کی جاتی ہے۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح پاک یہاں قبض کی گئی، حضرت عائشہ کے مکان میں، تو اب یہیں دفن ہوں گے۔ اس بات کا بھی خلاصہ ہوا۔ اب ان کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تدفین کے بعد نماز جنازہ کے بارے میں بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، حضور کی جنازے کی نماز کیسے ہوئی؟ وہ ایک ساتھ جمع غفیر کے نماز ادا نہیں کی گئی تھی، بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم پاک کو حجرے میں ہی رکھا گیا تھا، اور صحابہ کی ایک ایک جماعت آتی تھی، نماز پڑھتی تھی اور چلے جاتے تھے۔ بلکہ یہ نماز جنازہ، اس نماز جنازہ کے بارے میں بھی صحابہ میں باتیں ہوئی کہ کون پڑھے گا، کون پڑھائے گا، کس طرح سے۔ اب اس میں پھر حضور کی ہی ایک روایت، حدیث صحابہ نے سنائی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم سب کے سب میرے حجرے سے باہر چلے جانا۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے پاس نماز جنازہ کے لیے کوئی اور نہیں، جبرائیل امین آئیں گے۔ سید الملائکہ حاضر ہوئے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ، پھر ان کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام، پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام، پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام، انہوں نے نمازیں ادا کی فرشتوں کی جماعتوں کے ساتھ۔ اور ان کے جانے کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق اندر آئے صحابہ کی جماعت کے ساتھ، پھر ایک کے بعد دیگر صحابہ داخل ہوئے اور سبوں نے اپنی اپنی نمازیں ادا کی۔ اب یہاں ایک مسئلہ بتاؤ، نماز جنازہ جو ہوتی ہے وہ میت کی بخشش اور اس کی مغفرت کی دعا کے لیے ہوتی ہے۔ اب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھنے والے حضور کے لیے مغفرت کی دعا کرنے گئے تھے، حضور کی بخشش کا سوال کرنے گئے تھے۔ ارے وہ رسول جو ہاتھ نہ اٹھائے تو قیامت میں کسی کا حساب نہ ہو۔ نماز جنازہ 2 طریقے کی ہے، اسی لیے فرمایا گیا نماز جنازہ میں حاضر ہو جاؤ۔ تمہاری کثرت جو ہوگی، تمہاری جماعت ہوگی، تم اس کی مغفرت کی دعا کرو گے، اللہ میت کو معاف کر دے گا۔ ایک روایت اور فرمایا اگر کوئی بہت نیک انسان کا انتقال ہوا تب بھی جنازہ پڑھو، اس لیے کہ جتنے شریک ہوں گے ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو وہاں یہ مسئلہ بھی حل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نماز جنازہ میں جو گئے تھے وہ سب کے سب مستفیض ہو کر کے آئے، حضور سے انوار و برکات لے کر کے آئے۔ دفن کی بات، بدھ کے دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی، 2 دن کے بعد، پیر کے بعد سے لے کر کے بدھ کے دن تک
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کثیر صحابہ تھے، نماز پڑھنے میں ہی یہ وقت نکلتا رہا۔